अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज हमारे के साथ आज नवाज शरीफ के कुछ बयानात हमारे पास आए हैं, वो सुनते हैं और इस पे बात करेंगे जी। जज बैठ के तो करोड़ों लोगों के मैंडेट वाले वजीर उनको चलता करते हैं और किसकी वजह कौन है पीछे उनके? उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज है। आलाकार कौन है? आलाकार साकिर निसार है, खोसा है, वो पनामा वाला बेंच है। ये लोग एक करोड़ों अवाम के मैंडेट वाले वजीर आजम को एक मिनट में छुट्टी करा के उसको जेलों में डालते हैं। क्या इज्जत है हमारी आज? उनकी नजरों में भी क्या इज्जत है? चाइना से हम मांगते हैं, अरब मुल्कों से हम मांगते हैं। हमारा वजीर आजम जाके उसको मजबूर होता है वो मांगने के लिए, और आज डिफॉल्ट के दहाने पहुंचे हुए हम। ये अपने मुल्क के साथ कर क्या दिया हमने? और जिन्होंने इस मुल्क के साथ ये किया है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े मुजरिम है। 70 सालों में किसी ने इतना बड़ा जुर्म नहीं किया होगा जिन्होंने ये जुर्म किया है कि आज 25 करोड़ अवाम के मुल्क को आज उन्होंने अपना जो है वो डिफॉल्ट के किनारे लाके खड़ा कर दिया। अगर ये लोग जो बैठे हुए हैं ये और पीडीएम जो है ये अपना ना करते, डिफॉल्ट से ना बचाते, तो आज शायद पेट्रोल 1000 रुपए लीटर होता। इनकी बात सही है हसन इकबाल की कि अगर कोई बच्चा आदमी जो है ना वो जख्मी पड़ा है, अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, सड़क पे एक्सीडेंट हुआ है, तो क्या उसको बचाना जो है वो हमारा फर्ज नहीं है? नहीं, ये काफी लंबी गुफ्तगू है। मैंने आपको मुख्तसर इसलिए सुनवाई है कि कमर जवेद बाजवा का नाम लिया और जो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनका नाम नहीं लिया। 76 साल से कौन लोग इस मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। ये जो नवाज शरीफ है ये ज़ियाउल हक की पैदावार है, ये खुद एक जनरल की पैदावार है, और जब इनके मफादात ख़त्म हो जाते हैं, जहाँ से इनको कोई रिलीफ नहीं मिलता, तो ये फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो चाहे वो चीफ जस्टिस हो उनके खिलाफ हो जाते हैं। अब ये बात जो इसने अभी कही है, ये इमरान खान के साथ क्या हुआ? रात 12 बजे अदालतें खुली, इमरान खान की हुकूमत चलती थी, कमर जवेद बाजवा ने की, मगर सौदेबाजी तो पीडीएम से हुई। सौदेबाजी के तो जो नताइज ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में 1000 रुपये का लीटर भी तेल ना होता, मगर इमरान खान की हुकूमत अगर चलने देते तो पाकिस्तान दिवालिया नहीं होना था, पाकिस्तान की ये हालत नहीं होनी थी। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनके साथ इनके मुआहदे हुए, इसलिए ये मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की इसने बात नहीं की। चलो जी, फिर इसने कहा जी इस तरह नहीं चल सकते हम लोग, ये भी आगे जाके बताया गया, इसका कुछ करना पड़ेगा हल। ये बात नहीं चलेगी कि मिट्टी पाओ, कुछ ना कुछ जो भी होगा देखा जाएगा, मगर कोई नतीजा निकलना चाहिए। नवाज शरीफ ने इस तरह के अल्फाज बोले को मिलते जुलते खुलासा मैंने आपको बताया। यहाँ पे सबसे पहला सवाल तो सर आपसे ये है नवाज शरीफ साहब, अगर इमरान खान या उसकी गवर्नमेंट चल नहीं सकी तो चोर है आप कैसे मशहूर हो गए पूरी दुनिया? इंटरनेशनल लेवल पे पूरी आपकी फैमिली या आपके साथी किस तरह चोर मशहूर हो गए? मुझे वैसे दुनिया की भी समझ नहीं आती, IMF की भी समझ नहीं आती कि वो चोरों को भी कर्जे दे देता है। और उसमें एक वैसे अजीब बात है कि उनको भी अपने मकसद का पता होता है कि हमने इनसे अपना मकसद कैसे हासिल करना, पाकिस्तान को नुकसान कैसे पहुंचाना है, इनको खोखला कैसे करना है, इनको मकरूज कर 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 करके पानी पिला पिला के किस तरह मारना। जो चीज ये साहब बता रहे हैं वो इमरान खान के साथ हुई, इमरान खान की गवर्नमेंट गई, उस बारे में नहीं कोई बात हुई। वो ठीक हुआ जी, वो तो नुकसान पहुंचा रहा था, हम 40 साल से पाकिस्तान के हमदर्द थे, हम पाकिस्तान के लिए बेहतर सोच रहे थे। अब यहाँ पे फायज ईसा की बेगम से पूछ लें कि आपके पास ये प्रॉपर्टी लंदन वाली कहाँ से आई,
صاحب سے پوچھ لیں، نواز شریف سے، آپ کے پاس یہ پراپرٹی لنڈن والی کہاں سے آئی، آپ کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی؟ یہ کہتے جی ہمارے سے یہ سوال نہیں آپ کر سکتے، ہمارے اوپر سوال کرنا گناہ ہے، اور اس کی سزا پھر جس طرح آپ کے علم میں ہے، ارشد شریف کو دی گئی، پھر عمران ریاض کو دی گئی، پھر سمیع ابراہیم کو بھی اٹھایا گیا، اوروں کو بھی دی گئی، یہ جتنے پی ٹی آئی کے لوگ پکڑے جا رہے، ان سے آپ سوال نہیں کر سکتے ماڈل ٹاؤن قتل 15 ہوئے کیسے ہوئے، ان سے یہ سوال نہیں کر سکتے آپ نے 200-300 گلو بٹ پالے ہوئے جو لوگوں کی گاڑیاں توڑنے کا کام آتے ہیں، جو لوگوں کے بچے اٹھانے کے کام آتے ہیں، عورتیں اٹھانے کے، یہ سوال ان سے نہیں آپ کر سکتے۔ پاکستان کی بربادی تو اس دن شروع ہو گئی تھی جس دن آپ نے پاکستان میں مذہبی کارڈ کھیلا، جس دن پاکستان کے آئین کا جو حال کیا ہوا آپ نے، یہ کل آپ نے دیکھا ٹی وی پہ چل رہا تھا، وہ آئین کی کوئی تشریح کر رہا تھا، وہ کوئی کر رہا تھا، کسی کو وہ پتہ ہی نہیں تھا کہ آئین کون سی تشریح، یہ پڑھے لکھے لوگ تھے، یہ پڑھے لکھے لوگ تھے اور انگلش میں چل رہا تھا۔ میں نے تو کل بھی کہا تھا کہ اردو میں بھی کرے تو جس قابل آپ نے اس قوم کو چھوڑا ہوا ہے جہالت کے کنارے پہ لا کے، فکر نہ کریں ان کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو جناب سب سے پہلے تو آپ خود قانون کے مطابق نہیں چلے، جب سپریم کورٹ نے آپ سے کوئی سوال کیا آپ نے ججوں کے اوپر حملہ کر دیا، آپ نے سپریم کورٹ پہ حملہ کر دیا، اب یہ جو فیصلے ہو رہے اب بھی تو جج ہی کر رہے ہیں، اب عمران خان کے خلاف جو فیصلے آپ کروا رہے ہیں، مریم نے جو ویڈیو رکھی ہوئی ہے جس میں پکنک بنائی ہوئی ہے وہ انصاف کے مطابق ہو رہے، جی میں پاکستان کو بڑا روشن دیکھ رہا ہوں، کون سے روشن دیکھ رہے ہیں آپ؟ ایک سوال ہے کون سی روشنی وہاں پہ نظر آ رہی ہے؟ کہیں پہ بچے مار دیے جاتے ہیں، کہیں پہ بچوں کو اسپتال سے نکال دیا جاتا ہے، بچوں کی دادی نانی جو مل جائے اس کو اٹھا کے لے جاتے۔ عرصہ دراز سے یہ بندہ لندن میں رہ رہا ہے اور لندن میں رہ کے اس کی روزانہ وہاں پہ باہر جو ہوتی ہے وہ سب سنتے ہیں، مگر لندن کی پولیس دیکھ لیں آپ اپنے قوانین کے مطابق چلتی، آ کے وہ کسی کو مارتے ہیں، کسی پہ تشدد کرتے ہیں، کسی کو گالی دیتے ہیں پولیس والے آ کے۔ یہ کلچر کہاں سے آیا؟ یہ کلچر 35-40 سال سے نواز شریف صاحب آپ ہی لے کے آئے ہیں، اور یہاں پولیس آپ نے تیار کی ہوئی ہے، پھر پاک فوج کو بھی آپ نے پنجاب پولیس بنا دیا ہوا ہے، وہ بھی پنجاب پولیس کا کام کر رہی۔ آپ سے سوال نہیں ہونا چاہیے، آپ کی پروٹوکول ہونی چاہیے، آپ کی بیٹی ہو وہ آ کے جھوٹ بول لے، اس کو پتہ نہ ہو کہ یہ گاڑی کہاں سے آئی ہے، یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں، وہ جو مرضی کرے، اس کے آگے پیچھے کوئی 150 گاڑیاں ہونی چاہیے۔ ابھی بھی اس کے پیچھے اتنی گاڑیاں آتی پولیس کی، مجھے سمجھ نہیں آتی، نہ اس کے پاس کوئی ذمہ داری رہی ہے، نہ وہ کوئی وزیر رہی، نہ مشیر رہی، کوئی چیز نہیں رہی۔ تو یہ جو کچھ بھی ہے یہ جناب آپ کی مہربانی سے آج پاکستان اس حالت میں پہنچا ہے۔ آپ کے قوانین دیکھیں ذرا، 50 کروڑ تک کوئی پوچھے گا نہیں، 50 کروڑ سے اوپر ہوگا تو ریفرنس دائر ہوگا، سارا کچھ ہڑپ کر لیا، اور عمران خان کی ایک گھڑی کے پیچھے 10 ارب کا اور ٹیکا لگا دیا، جو اشتہار دیے، اور کبھی اشتہاروں سے بھی ملک چلتے ہیں۔ یہ پاکستان ہے، کوئی پرچون کی دکان تو نہیں، کوئی کپڑے کی دکان تو نہیں، اشتہار دے دے کے آپ چلاتے ہیں، یا کوئی موبائل فون کی کمپنی ہے کہ اشتہار دو کہ ہمارے پاس اتنے منٹ فری ہوں گے، فون کرو آگے۔ یہ جناب پاکستان ایک ریاست ہے جس کے تمام ادارے آپ نے فیل کیے، تمام اداروں کا بیڑا گرک آپ کی بیٹی نے کیا، جرنیلوں کی ویڈیو بنا، ججوں کی ویڈیو بنا، کبھی کسی کی ویڈیو بنا، کبھی کسی کی ویڈیو بنا، کسی کو پہلے فری میں کہا اس گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرے، اس فارم ہاؤس میں ٹھہرے، خوبصورت لڑکیاں وہاں مہیا کی گئی، اور اس طرح آپ ملک چلا رہے ہیں ان کی ویڈیو آڈیو کے ذریعے۔ آج چیف جسٹس کو یا چیف آف آرمی اسٹاف کو نہیں پتا کہ عوام جو ہمارے لیے روزانہ گاڑیاں نکالتی ہے، بد دعائیں دیتی ہے، ہر ایک جگہ پہ ایک ہی سوال کا جواب دینا چیف جسٹس نے اور چیف آف آرمی اسٹاف نے کہ جناب عوام میں اور فوج میں جو لوگ دراڑ ڈالنا چاہتے وہ ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے،
اور ان کو تو ناکامی کا سامنا سر کرنا پڑے گا. آپ ہی کوئی کامیابی کا کام دکھا کر کے دکھا دیں ہمیں, کوئی ایسا کام کر کے دکھائیں کہ واقعی یہاں پہ آپ نے بڑی کامیابی سے پاکستانی عوام کے دل جیتے. زبردستی, ظلم, جبر کے ساتھ لوگوں کے دل نہیں جیتے جاتے. تو نواز شریف صاحب, آپ نے اگر حساب کرنا تو سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کرے جناب. وہ 15 جج اٹھائیں سامنے, لگائیں پھر کھلی کچہری جس طرح کل لگی ہوئی تھی, وہاں پہ جا کے اپنی بیٹی کے ساتھ ہو جائیں حاضر, اور وہاں پہ کہ کرے جی ہمارا احتساب, اور وہاں پہ پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. کرے شروع اپنے سے انصاف, پھر لے کے آئیں یہ جرنیلوں کو بھی. سب سے پہلے آپ کا کام ہے کہ آغاز آپ کرے, بسم اللہ کرے. اگر آپ بے گناہ ہوئے قوم آپ کو گلے لگا لے گی. اسی طرح عمران خان کی بھی اسی طرح کھلی کچہری لگاؤ. ان 15 ججوں کو قرآن مجید کا حلف سامنے کر اٹھاؤ کہ آپ انصاف کے ساتھ فیصلے کریں گے. اگر آپ غلط فیصلے کریں تو آپ نست و نبود ہو جائیں, غرق ہو جائیں. یہ قسمیں کھلائیں ان سے اور کریں کھلی کچہری میں سب کا حساب. پھر جو پیسہ آئے گا خزانے میں تو آپ کو IMF کے پاس, جو آپ نے کہا چائنا کے پاس جانا پڑتا ہے, فلاں جگہ جانا پڑتا ہے بھیک مانگنے کے لیے قرض, وہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس لیے یہ سوچ جو ہے ہمارے لوگوں کی کہ میرے اوپر قانون لاگو نہیں ہوتا, دوسروں پہ ہوتا ہے. پاکستان میں جب بھی بات ہوتی قوم کی بیٹی, ایک ہی بیٹی, یہ قوم کی بیٹیاں نہیں جو ذلیل و خوار ہو رہی ہیں سڑکوں پہ, جن کو آج جیلوں میں ذلیل کر رہے ہیں آپ لے کے جا کے, جہاں ان کے کپڑے اتارے جا رہے ہیں, جہاں ان کی ویڈیو بنتی, وہ قوم کی بیٹیاں نہیں ہیں. کریں اپنی بیٹی سے صاف, کریں اپنے آپ سے صاف, پھر پتہ چلے گا کہ جناب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. یہاں بیٹھ کے لندن میں لیکچر دینے بڑے آسان ہیں. یہ دیکھیں جہاں پہ آپ رہتے ہیں کبھی گئی ہے بجلی, کبھی پانی کی پرابلم ہوئی ہے, کبھی فوڈ کی پرابلم ہوئی ہے. کرونا بھی تھا پھر بھی ہر ایک کو کوئی نہ کوئی چیز مکمل طور پر ملتی تھی. جس ملک میں آپ رہنا پسند کر رہے ہیں اس وقت جہاں علاج ہو رہا ہے, کبھی دوائی جعلی ملی, کبھی یہ ہوا کہ ایک بندہ چل کے ہاسپٹل جائے اور ٹیکہ لگواؤ تو پھڑک جائے وہاں جعلی ٹیکہ, جعلی دوائیاں, جعلی دودھ, جعلی خوراک. یہ چیزیں سیکھ لو یہاں سے. عدلیہ دیکھ لو, ان کی عدالتیں دیکھ لو. یہ انگلینڈ کا تو کوئی آئین بھی نہیں ہے, ہمارا تو آئین بھی ہے. نہیں, پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکا. آج بھی لاشیں اٹھائی جاتی ہیں, آواز نہیں اٹھائی جاتی, کیونکہ کوئی قانون نہیں, کوئی قاعدہ نہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. آج جھلاتے آدھا بتائیں گے کہ پاکستان میں 24 کروڑ کون لوگ رہتے ہیں. جڑے رہیں ہمارے ساتھ.